یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو ماہ رجب المرجب بہت بہت مبارک ہو، دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک ہو۔ خصوصاً آج کی شب ولادت بسعادت حضرت امام باقر علیہ السلام، تمام عالم اسلام کو مبارک ہو، تمام مومنین کو مبارک ہو۔ اور یہ ماہ رجب اتنا عظیم، اتنا مبارک اس لیے ہے کیونکہ اس کی نسبت ہے امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ جی ہاں، 13 رجب ساری دنیا جانتی ہے، اور آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر اسی نسبت سے ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا معجزہ اس زندہ دور میں، آج کے موجودہ حالات میں ساری دنیا کے سامنے آیا ہے، اور پتہ چلے تاکہ دنیا کو یہ چیزیں عام کرنا اس لیے ضروری ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ یہ ہستیاں کس طرح سے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی عطا کس طرح سے ہے، اللہ ان کا واسطہ رد نہیں کرتا، ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑی بات، ایک خبر منظر عام پر آئی ہے جس نے مومنین کے ایمان کو تازہ کر دیا ہے، اور وہ بات کیا ہوئی ہے؟ عراق کا یہ واقعہ ہے۔ عراق کی سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار جس کا نام علی حسین ہے، اس کی ویڈیو بھی گزشتہ دنوں اسی مہینے کی مولا علی علیہ السلام کے حرم سے منظر عام پر آئی، جہاں پر وہ بڑا گریہ کر رہا اور مولا سے شکایت کر رہا ہے مولا کی بارگاہ میں۔ اس کی وجہ یہ کہ ساتھ اس کی 4 بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، اور وہ بڑا رو رو کے ان کے طرف جاتا ہے اور کہتا ہے مولا ان کے دلوں میں سوراخ ہیں اور مجھے آپ سے یہ شکایت ہے۔ اس کا ایک اپنا طریقہ۔ بہرحال وہ ویڈیو بہت زیادہ منظر عام پر آ گئی، بہت زیادہ اسے شیئر کیا گیا، وائرل ہو گئی وہ ویڈیو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عراق کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا تاجر ہے، جس کا نام ہے ابو سجاد النعمانی۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ ان بچیوں کا علاج میرے ذمہ ہے، میں کرواؤں گا، کیونکہ وہ جو علی حسین تہلکار تھا، جو ان بیٹیوں کا والد تھا، اس کا اپنا گھر تک بک گیا تھا ان کے علاج میں، اسی لیے وہ اس قدر وہاں پر مولا کے حرم میں مولا کے سامنے گریہ کر رہا تھا۔ اب معجزے کی بات، عطا کی بات اب شروع ہوتی ہے کہ اس تاجر نے، ابو سجاد النعمانی نے یہ اعلان کیا کہ اس کی بیٹیوں کا علاج کا خرچہ میں اپنے ذمہ اٹھاتا ہوں، اور ہندوستان میں کیونکہ ہارٹ کا کوئی بہت بڑا ادارہ ہے، اس عراقی فیملی کو ہندوستان بھیجا ابو سجاد النعمانی نے اپنے خرچے پر کہ جاؤ وہاں پر جا کر علاج کرواؤ۔ بتایا جا رہا ہے غالباً 15 دسمبر کو یہ فیملی، یہ علی حسین کی فیملی، سیکیورٹی اہلکار کی فیملی اپنی بچیوں کے علاج کے لیے ہندوستان گئی، وہاں ڈاکٹر سے ملاقاتیں کی، غالباً ڈاکٹر خالد نام ہے جو بہت بڑے ہارٹ سرجن ہیں وہاں کے، ان کے پاس گئے۔ 3 دنوں بعد جب رپورٹس آئیں، 19 دسمبر کی یہ ویڈیو ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ جو بیماری تم نے بتائی تھی، کہی تھی کہ ان بچیوں کے دلوں میں سوراخ تھا، وہ سوراخ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! یہ عطا آل محمد ہے۔ اللہ اس طرح سے دعائیں پوری کرتا ہے مومنین کی، اہل بیت کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اور دل سے مانگی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ میڈیا پر ساری چیزیں موجود ہیں، ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے ویڈیو بیان دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے اب مولا سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر یہ بھی کہا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، مولا سے شکایت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک بھی ہو، لیکن دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ کوئی مانگنے والا کس طرح سے مانگ رہا ہے، کس طرح سے دعا کر رہا ہے بارگاہ الہی میں ان کے وسیلے سے۔ ہم نہیں جانتے کسی کے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن سچے دل سے جب دعا مانگی جائے اور اتنے بڑے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو کبھی پروردگار رد نہیں کرتا۔ اس کی زندہ مثال آپ نے دیکھ لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جب دیکھتا ہے معاشرہ، اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، مریضوں کو شفا مل جاتی ہے، تو کوئی مبلغ، کوئی وائز، کوئی میڈیا پر بات کرنے والا، کوئی علامہ کیا اس گھر کی شان بیان کرے گا؟ شان بیان کرنے کے لیے یہ اس گھرانے کی عطائیں ہی بہت ہیں، دنیا کو محب اہل بیت کرنے کے لیے اس گھرانے کی عطائیں ہی بہت ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہستیاں مستجاب الدعوات ہیں، ان کے وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دیر
ضرور ہو سکتی ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے مانگنے میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ اللہ ان کے وسیلے سے کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ تو یہ موجودہ حالات میں بہت زیادہ اس واقعے پر بات ہو رہی ہے عرب دنیا میں، ویسے بھی سوشل میڈیا پر، اور رجب کا مہینہ تھا تو میں نے سوچا کہ اس واقعے کو ضرور مومنین کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ماہ رجب کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔